علیکم، میں امداد سمرو۔ حساب کتاب لگانے والوں نے بتا دیا ہے کہ پیر اور بدھ انتہائی اہم ہے۔ پیر اور بدھ کو بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، فیصلہ کن دن شروع تو ہو چکے ہوئے ہیں، مگر پیر کو جو ہے وہ گیم آن ہوگی اور بدھ کو ختم ہو سکتی ہے۔ پیر، بدھ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں مسلسل پاکستان میں انتہائی اہم ایونٹس اور پاکستان سے متعلق انتہائی اہم ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر۔ کچھ عدالتی ہیں اور کچھ سیاسی ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی چل رہی ہے اور پاکستان کے باہر بھی۔ نواز شریف صاحب جنیوا پہنچے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب جنیوا جا رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ بھی ہیں وہ بھی جنیوا جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پاکستان میں بھی یا اس دن پاکستان میں بھی انتہائی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی شکل میں عمران خان صاحب کا جو مفلوج راج ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب تو اپنا راج کر رہے ہیں مگر عمران خان صاحب ظاہر مفلوج ہوئے ہوئے تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ فیصلہ، یہ ڈسکشن جنیوا میں ہوگا۔ اب جنیوا میں ظاہر اقوام متحدہ میں تو نہیں ہونا، مگر کیونکہ جنیوا میں شریف فیملی اکٹھی ہو رہی ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ وہ وہاں پر ہیں، وزیر اعظم جیسے میں نے کہا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی بیرون ملک ہیں۔ تو اگر 9 تاریخ کو یہاں پر اپنا جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا، یعنی 9 تاریخ کو گیم آن ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں 11 کو، تو لاہور ہائی کورٹ 11 کو کتنا گھسیٹ لے گی ظاہر ہے اعتماد کے ووٹ کے معاملے کو۔ تو اس کے بعد جو وہاں فیصلہ ہوگا اور اعتماد کے ووٹ جو ہر صورت پرویز الہی صاحب کو لینا پڑنا ہے، تو اور حکومت اگر ان کی جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، حکومت اگر گر جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے جنیوا میں۔ اور جنیوا میں اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے معاملات بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے مقدمات کے معاملات بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی واپسی بھی ہے، شریف خاندان کے اب اندر جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو اختیارات کی تقسیم، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے، پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے، وہ آئیں گی پاکستان اور پاکستان آ کر اپنا کام کریں گی، تو وہ کتنی بااختیار ہوں گی، یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکشن میں ہوں گی۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ پرویز الہی اگر اللہ نہ کرے پرویز الہی حکومت نہیں برقرار رکھ پاتے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مسلم لیگ نون کو پنجاب کا بوجھ اٹھانا پڑنا ہے، یہ 2 4 5 مہینے 6 مہینے یعنی اکتوبر تک ہر صورت اٹھانا پڑنا ہے۔ تو وہ کیسے اٹھایا جائے، کس کے مطلب مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی کندھے ہیں وہ ناتواں ہیں، تو ناتواں کندھوں میں سے کون سا ایسا کندھا ہے جس کے اوپر پنجاب کی پگ رکھی جائے۔ حمزہ شہباز کو پہلے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی نہیں، آپ نے تو جو 2-3 ماہ کی وزارت اعلیٰ چلائی ہے تو اس میں آپ نے تو مایوس کیا ہے، لیکن حمزہ ابھی جب باہر گئے وہاں پر تو اپنے چچا کو خبریں دینے والے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے تایا کو منا لیا، اور جس کے بعد آصف زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میرے لیے جیسا بلاول ویسا حمزہ شہباز۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب میں وہ جو ایک چل رہا تھا معاملہ کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کسی اتحادی کے ہاں چلی جا سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دی جا سکتی ہے، مسلم لیگ قائد اعظم اگر شجاعت حسین صاحب اپنے ووٹ توڑ کر واپس لائیں تو پھر شجاعت حسین صاحب کو فیصلہ، ویسے شجاعت حسین صاحب کے حوالے تھا کہ شجاعت حسین صاحب فیصلہ کرے کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، اور شجاعت صاحب نے ہی کہا تھا کہ اس بار پھر پیپلز پارٹی کو آزما کر دیکھا جائے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے حق تو مسلم لیگ نون کا ہے، ووٹ ان کا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 7 ووٹ ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس اگر وہ ووٹ واپس آتے ہیں تو وہ 10 ہیں، تو 10 میں سے بھی ایک پرویز الہی صاحب کا ہوگا تو وہ ظاہر ناکارہ ووٹ ہے اگر حکومت چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب وہاں پر چیزیں جو جنیوا میں کیونکہ ملاقات وہاں پر ظاہر شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اب ہر دوسرے تیسرے دن تو اٹھ کر لندن جا نہیں سکتے، تو ایک موقع سمجھا گیا کہ جنیوا میں کیونکہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں وہاں پر ملاقات ہو سکتی ہے، اور وہاں پر کیونکہ جو کانفرنس ہے وہ کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان اور اقوام متحدہ، اور کانفرنس ہے پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے بحالی کے لیے جو دوست ممالک ہیں وہ امداد کریں گے پاکستان کی۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور شیرین رحمان صاحبہ جو پاکستان کی ماحولیات کی وزیر ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے، کلیدی کردار ہے۔ بلاول بھٹو نے تو خیر جیسے ہی یہ سیلاب آئے تھے پاکستان میں طوفانی بارشیں، تو اس میں انہوں نے اپنا امداد نہیں، انصاف چاہیے، ماحولیاتی انصاف چاہیے کہ ایک پراپر کیمپین کی تھی، پوری دنیا میں گئے تھے
اور پھر بلاول صاحب کا یہاں پر مذاق اڑایا گیا اپنا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے، تو بھائی وزیر خارجہ کا پاکستان میں رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ وہ اگر بیرون ملک متحرک ہیں اور اگر وہ انگیج کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، تو پھر تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے انگیجمنٹ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو صرف یہ ہے کہ جی بلاول افغانستان کیوں نہیں جا رہے ہیں، اور بھائی افغانستان میں رکھا کیا ہے؟ افغانستان کو انگیج کیا جا سکتا، مطلب کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جس طرح پاکستان اس وقت تباہ معیشت میں بیٹھا ہوا ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے آج بھی جو ہے وہ 1.5-2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ٹھٹھرتی سردی میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمبوؤں اور کناتوں اور ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، جلانے کو ایندھن نہیں ہے، لکڑیاں نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے اگر وہ دنیا کو انگیج کر رہے ہیں بلاول بھٹو کہ یار ہمارا دیکھیں ہم ماحولیاتی تبدیلی نے ہمارا کتنا نقصان کیا ہے، تو وہ خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آتی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ میرے ہم خیال جو ہیں افغانستان والے، ظاہر ہے وہاں طالبان بیٹھے ہوئے تو ان کی طرف کیوں نہیں جا رہے۔ تو بہرحال تو جنیوا میں وہ جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کو کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، تو وہاں شہباز شریف صاحب اپنا نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا جانا امپورٹنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی ظاہر ہے ابھی تک لٹک رہی ہے، اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے، مریم نواز صاحبہ نے واپس آنا ہے، تو یہ سارے معاملات وہاں پر ڈسکس ہوں گے۔ اور خبر یہ تھی کہ جی وہاں پر میاں صاحب اپنے معالجین سے ملیں گے، ڈاکٹروں سے ملیں گے، تو ممکن ہے وہاں پر اپنے ڈاکٹروں کو بھی ملیں، مگر اصل چیز جو ہے وہ ہے پاکستان کے حالات، میاں صاحب کی واپسی، اور پنجاب میں اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر کون جو ہے وہ اس پہ کس کو بٹھایا جائے وزیر اعلیٰ۔ یہ کانفرنس ہے 9 کو، تو ظاہر ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں میاں صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی پارٹی کے جو ظاہر ہے سارا ایک ہی پارٹی ہوگی نا، میاں نواز شریف صاحب تحایت قائد، شہباز شریف صاحب صدر، مریم نواز صاحبہ سینئر نائب صدر، تو یہ بیٹھیں گے، بیٹھ کر فیصلے کریں گے، اور پارٹی کی ہائی کمان بیٹھ کر فیصلے کرے گی، تو فیصلے پاکستان میں آ کر ان پر عمل درآمد ہوگا۔ ایک تو واقعہ یہ ہے 9 کا، 9 کو ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے، اور پنجاب اسمبلی کا یہ اجلاس عمران خان صاحب نے ضد کر کے بلوایا ہے کہ اس اجلاس میں پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا ہی لینا ہے۔ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں پتہ۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یار غیر ذمہ داری چھوڑ دو، اس طرح کے بیانات مت دو، میں اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتا، آپ کا فیصلہ ہوگا، میں آپ کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے، پرویز الہی صاحب نے برملا کہا ہے۔ تو 9 کو یہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے 8 کو پی ٹی آئی کا اجلاس ہے، 8 جنوری کو، اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی کتنے بھاؤ بکتی ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنا اعتماد کے ووٹ کے لیے ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب حکومت تو گرانا چاہ رہے ہیں لیکن اپنی لات سے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کوئی اور گرائے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ، میرے وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ لیں، اور اعتماد کے ووٹ کے بعد اسمبلی توڑ دیں۔ وہی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، وہی ضدی بچے، وہ نفسیاتی ایشو ہے عمران خان صاحب کا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، لیکن 2 اور چیزیں ہیں۔ اب یہ معاملات ہیں پیر کے جو میں بتا رہا ہوں، پھر ایک دن چھوڑ کے بدھ کو 2 ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہے بدھ کو عمران خان صاحب کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کی سماعت ہے۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو پرویز الہی صاحب گئے تھے گورنر کے اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، جس میں گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی بنیاد پر پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا بطور وزیر اعلیٰ، تو پرویز الہی نے چیلنج کیا، تو عدالت نے وہ جو معطل کر دیا نوٹیفیکیشن، اور معطل کر کے عدالت نے 11 کے لیے یعنی بدھ کے لیے تمام فریقین کو نوٹسز بھیجے تھے۔ اب بدھ کو اس کی سماعت ہوگی، اور بدھ کو پتہ چلے گا کہ کیونکہ اس میں ایشو جو ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ گورنر نے ایڈوائز کیا تھا اسپیکر کو کہ جی وہ اجلاس بلائیں، اور وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسپیکر نے رولنگ دے دی، سبطین خان نے پنجاب اسمبلی کے، کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، رولنگ کو، اور ہم اجلاس نہیں بلاتے۔ اس کی بنیاد پر پھر کرے کوئی بھرے کوئی، حالانکہ ظاہر پیچھے تو پرویز الہی تھے، لیکن لیگلی اگر بات دیکھی جائے تو آرڈر تو گورنر کا، اپنا اسپیکر کا تھا، رولنگ تو اسپیکر کی تھی کہ جب ہم اجلاس نہیں بلا سکتے، گورنر کا آرڈر ہم نہیں مانتے، آرڈر لیگل ہے، تو اس کے اوپر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنا بنتا نہیں تھا، لیکن کر دیا گیا۔ شاید جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ معاملہ عدالت میں جائے، اسمبلی بچانا مقصود تھا، اسمبلی بچا لی گئی۔ تو بہرحال اب وہ جو ہے اجلاس میں، اپنا اجلاس میں کہہ رہا ہوں، سماعت میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی اس معاملے کو۔ جو گورنر کا آرڈر ہے، جو ایڈوائس ہے، نوٹیفیکیشن تو کل عدم ہو سکتا ہے،
لیکن جو تحریک اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائس ہے اس کو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس کو بحال ہی کر سکتی ہے، عدالت ادھر ادھر نہیں جا سکتی، کیونکہ عدالت یہ کیسے گورنر کو آئینی اختیار چھین سکتی ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو کہیں، وہ گورنر کو سامنے نظر پڑی ہوئی ہے چیز کہ جی ان کے پاس اپنا نہیں ہے میجورٹی، اور وہ یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ تو یہ ایک آئین گورنر کو اختیار دیتا ہے، اور ایک ہی اختیار تو ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں گورنر کے پاس، ایک یہ کہ دستخط کرنا، دوسرا یہ کہ وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے تو پھر گورنر سربراہ کے طور پر موجود ہو، تاکہ ایک اسٹرکچر جو ہے اپنا صوبے کا یا ریاست کا، یا جس طرح صدر ہے اوپر، وہ ڈسٹرب نہ ہو کہ جی کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمان ہے جو چلا رہی ہے اس کو۔ تو بہرحال تو گورنر صاحب کے پاس یہی تو کچھ ہے، تو عدالت یہ نہیں چھین سکتی گورنر سے، تو معاملہ اعتماد کے ووٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور اعتماد کے ووٹ کی صورت میں اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر یہ سارا معاملہ جو جنیوا میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اسی کے اوپر آئے گا۔ اچھا، اب اس میں عمران خان، میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اس پنجاب میں حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کو ناکام بنائیں، یعنی پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہ لے۔ اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو حکومت کے لیے کم ٹینشن ہوگی، وفاقی حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے زیادہ ٹینشن ہوگی، عمران خان زیادہ پریشان ہو جائیں گے، پرویز الہی صاحب پھر عمران خان صاحب کی نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے نہ اسمبلی توڑنی ہے نہ عمران خان صاحب سے مشورہ کرنا ہے، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو وفاقی اتحاد ہے وہ بھی پھر کہے کہ جی پرویز الہی صاحب کام کرتے رہو، جاری رکھو، کھنچ کے رکھو، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ وہ نہیں چاہتا، میں نے پہلے بھی گزارش کی نا، مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ کچھ مہینوں کے لیے پنجاب کی حکومت لے کے نا وہ سارا اپنا تھوڑا بہت جو ان کے پاس ایک ہے گنجائش پاپولر ہونے کی وہ بھی ختم کر دیں۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ حکومت بنے۔ مریم نواز نہیں چاہتی کہ حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، مطلب ایک سیدھا اپنا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ جس طرح حمزہ شہباز صاحب نے حکومت چلائی تھی تو وہ نہیں چاہتی مسلم لیگ نون کہ ہم حکومت بنائیں اور پھر اپنے خاندان سے باہر، شریف خاندان سے باہر کوئی دے، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب اگر پرویز الہی کی حکومت اعتماد کی ووٹ کی شکل میں بچانے میں کامیاب ہو گئے تو عمران خان صاحب کی ناکامی ہوگی، تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا اب توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ 11 کو ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑی ٹکریں ماری۔ عمران خان صاحب نے کوئی بھی مقدمہ میرٹ پر نہیں لڑتے، وہ اختیار چیلنج کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فارن فنڈنگ کیس جب عمران خان صاحب کے خلاف 2014 میں آیا تھا الیکشن کمیشن میں، تو عمران خان نے وہ مقدمہ میرٹ پر نہیں لڑا تھا، الیکشن کمیشن کا اختیار چیلنج کرتے رہے، کبھی ادھر گئے، کبھی اس عدالت، کبھی اس عدالت، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ اور ڈیلنگ ٹیکٹس 8 سال ڈیلے کرتے رہے۔ اس وقت خیر ڈیلے کروانے والے کوئی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنرل عاصم منیر کہہ رہا ہوں میں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، اس سے پہلے والے جو اپنا آرمی چیف اور ڈی جی ISIs تھے، وہ ISIs نہیں، DGs، ISI کے جو DGs تھے وہ یہ عمران خان صاحب کو بچاتے رہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے خود ہی وہ لے کر آئے تھے ان کو، سکندر سلطان راجہ صاحب کو، تو انہوں نے پھر کوئی کسی کا پریشر نہیں لیا اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا، تو اب عمران خان صاحب ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کی طرح توہین الیکشن کمیشن کیس کے معاملے کو بھی انہوں نے 2 جگہ پر، ایک لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا کہ جی الیکشن کمیشن نہیں سن سکتا۔ انہوں نے بھی، عدالتوں نے بھی کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی کارروائیاں جاری رکھے۔ پھر الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو پرسوں ہی کہا کہ جی آپ کارروائی جاری رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، کسی عدالت نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ کا اختیار ہے، آپ کے اختیار میں مداخلت نہیں کر رہے۔ ہاں البتہ دو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ بڑا فیصلہ، یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو فیصلہ آپ بعد میں کر لیجئے گا، آپ سماعت تو جاری رکھیں۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں کل جو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے ابھی صحت مند ہونے میں 3 مہینے لگیں گے کیونکہ میری نیچے والی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں نیچے والی ٹانگ کیا ہوتی ہے؟ ٹانگ پوری ہوتی ہے، ٹانگ کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والی ٹانگ۔ بہرحال تو کہہ رہے تھے نیچے والی ٹانگ میری ٹوٹی ہے، تو اگر آپ کی نیچے والی ٹانگ ٹوٹے تو اس کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو مزید 3 مہینے عمران خان صاحب عدالتوں سے بھاگنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال 11 کو عمران خان صاحب کو کے وکیل پیش ہوں گے، ظاہر ہے خود تو نہیں جائیں گے،
اسد عمر ہیں ان کے شریک ملزم، اور دوسرے ہیں فواد چودھری صاحب۔ تو فواد چودھری صاحب اس سے پہلے جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں، ایک بار ڈینگی، ایک بار کرونا، اس طرح کر کے وہ نہیں گئے تھے، اور جس دن ان کو ڈینگی ہوا تھا اسی دن لاہور میں میٹنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی ان کی، اور میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ جی آپ کو تو ڈینگی ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی کس طرح ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ خیر یہ تو بزدار صاحب نے پوچھا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو صحافیوں کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ ڈینگی کیسے ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، ڈاکٹروں کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ عدالت نہ جا سکے اور عدالت میں یہ کہے کہ جی میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا، تو شام کو اگر وہ نمودار ہو جائے پھر سوال بنتا ہے۔ صحافی کا کام سوال کرنا ہے کہ آپ صبح تو بیمار تھے تو آپ ٹھیک ہو گئے، آپ عدالت تو نہیں گئے۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہے۔ اچھا دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس تھا کل۔ اس اجلاس میں باقی باتیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، کارروائیاں، اس پر تو بات ہوئی ہے کہ جی ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اصولی اور بڑا دلیرانہ، بہادرانہ موقف رہا ہے پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف، اور اس میں انہوں نے اپنی کیا دنیا کی ایک بڑی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جان کی قربانی دی، اور درجنوں کارکن پیپلز پارٹی کے، درجنوں کارکن عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے شہادتیں دی۔ تو بہرحال انہوں نے ایک تو یہ کیا، دوسری چیز جو ہے سارے ابہام اس سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ انتخابات کے لیے کہا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نہ انتخابات میں ہم تاخیر کریں گے اور نہ ہم قبل از وقت انتخابات کروائیں گے۔ انتخابات اگر تاخیر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ویسے نظر بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جو ایک سوچ تھی کہ انتخابات مردم شماری کے آڑ میں یا کسی اور آڑ میں یا معاشی ایمرجنسی کے نام پر جو ہے وہ ڈیلے کیے جائیں، ایک سال مزید آگے لے کر جایا جائے، تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر کے سامنے آ گئی ہے۔ ابھی یہ جو 4 5 6 دن ہے یہ اہم ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان کی سیاست سے بڑھ کر عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔